السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ کوئی نہیں، پھر روتی ہوئی ہر بار کی طرح آخر میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اس بار تو مجھے صوبیہ بھابھی کا کندھا بھی مل جائے گا رونے کے لیے، وہ مذائقہ خیز انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی کھوکھلی ہنسی اس کا دکھ چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی افسردگی سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگے جو بے تحاشا ہنسنے کے سبب سرخ پڑ رہا تھا۔ 15 دن گزر گئے مگر اس ستمگر کی کوئی خبر نہ تھی۔ نجمہ اس کی منتظر تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے علاوہ کمرے سے باہر بالکل نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا بی پی بھی لو رہتا، یعنی اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں اسے شدید گرمی و گھٹن محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ہر 15 یا 20 منٹ بعد واش روم جا کر منہ ہاتھ دھو کر آتی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی پریگنینسی کے متعلق نیٹ سے معلومات لے رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ صوبیہ بھابھی آپ؟ اس نے آہستہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے صوبیہ کو دیکھ چونکی۔ ہاں میں، محیب بھائی آ گئے ہیں، وہ مسرت بھرے لہجے میں اسے اطلاع دینے لگی۔ او! نجمہ کا دل یہ سنتے ہی زور زور سے خوف کے مارے دھڑکنے لگا تھا۔ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، وہ تھک کر آئے ہوں گے۔ مرد کو سفر کے بعد صرف اپنی بیوی چاہیے ہوتی ہے، سمجھی؟ وہ مفاہمانہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی۔ اس کا ذہن خوف سے مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ محیب کو اس پریگنینسی کا کیسے بتائے گی۔ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ قبول کرے گا؟ اگر قبول نہ کیا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ لڑکی بات سنو میری، اس نے نجمہ کو مکمل سن حالت میں دیکھ بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ عورت اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی تم بن رہی ہو، خاص طور پر ایک بیوی۔ جب بھاگنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر جم کر دکھاؤ میدان میں، سجو سورو لہکو، شرماؤ، مسکراؤ، کچھ ادائیں دکھاؤ۔ ملک خاندان کے شہزادے کا دل جیتنا ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ جتنا ممکن ہو حسن کی پری بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے رہو، پھر میں دیکھتی ہوں بساط کیسے نہیں پلٹتی۔ نکاح کے بعد محبت خدا ڈالتا ہے دلوں میں، بس اس کو جگانا تمہارا کام ہے۔ اب جلدی کرو، وہ اندر آتے ہی ہوں گے۔ صوبیہ نے بہت سوچا تھا اس بارے میں۔ وہ نجمہ کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسے اس کا حق دلانا چاہتی تھی۔ اسے صرف ایک ہی راستہ نظر آیا تھا مدد کا، وہ تھا بساط کا عین موقع پر پلٹ جانا۔ اگر وہ نہ آیا تو؟ نجمہ کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے کمرے میں آئے گا۔ کوئی بات نہیں، تم چلی جانا اوپر، وہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ اپنے کمرے میں جانے میں کیسی شرم، وہ ایک آنکھ دبا کر شوخی سے بولی۔ وہ ظالم ہے، دروازہ منہ پر بند کر دے گا۔ وہ واقف تھی اس کی ستمگری سے، اس لیے تیزی سے اعتراضاً بولی۔ پاگل ہو کیا؟ اتنے دن بعد آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور بھوکے بھی۔ ایسے ہی موقع پر تو بیوی کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے مرد کو۔ پیٹ بھرا ہوا ہوگا ان کا، نیو یارک سے آیا ہے وہ مفاہمانہ طور پر دل جلے انداز میں جواب دہ ہوئی۔ نجمہ کا گمان تھا کہ محیب بھی اپنے باپ کی طرح عیاش شخصیت کا مالک ہوگا۔ یار نج، منفی سوچنا بند کرو، اچھا سوچو گی تو اچھا ہوگا نا۔ چلو اب جلدی تیار ہو جاؤ، صوبیہ تیزی سے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ کیا میک اپ کرتی؟ بس آئینے کے سامنے جا کر الجھے ذہن کے ساتھ اپنے بال بنانے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر وہ ستمگر نہ آیا۔ پھر جیسے وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود ہی کا مذاق اڑانے لگی، خود ہی پر ہنسنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ ہنسی رونے میں بدلی، آنکھوں سے آنسو موتی بن کر بہنے لگے۔ پھر وہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ وہ زاروں قطار بس روئے جا رہی تھی۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ اپنے آنسو صاف کر خود کو سنبھالتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ کہا تھا نا محیب بھائی نہ آئیں تو تم چلی جانا، صوبیہ ڈپٹ والے انداز میں گھورتے ہوئے گویا ہوئی۔ اگلا جملہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دیا تھا اس نے۔ تیزی سے کھینچتے ہوئے اوپر لے جانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، اس نے اور اس کی ماں نے مجھے کچرا کہہ کر کمرے سے نکالا تھا۔ میں اتنی ذلت کے بعد دوبارہ بغیرت بن کر اس کمرے میں نہیں جا سکتی۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پرزور احتجاج کرنے لگی۔ چپ، ایک کونے میں زندگی بھر سڑنے سے بہتر ہے تھوڑا بغیرت بن جاؤ۔ ویسے بھی تمہارے ہسبینڈ ہیں وہ، میاں بیوی میں جتنے بھی مسئلے ہوں بستر کبھی الگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری بات گرہ سے باندھ لو اور چپ چاپ چلو اب۔ وہ اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لائی۔ اسے محیب کے کمرے کے دروازے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ گڈ لک، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے دروازہ نوک کیا اور پھر تیزی سے دبے پاؤں وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے یقین تھا وہ اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دے گا اسے۔ وہ یہی سوچ کر شرمندہ ہوئے جا رہی تھی کہ اگر اس نے منہ پر دروازہ بند کیا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ وہ سمجھے گا میں خود کو پیش کر رہی ہوں اس کے سامنے۔ وہ مذاق اڑا کر دروازہ منہ پر بند کر کے چلا جائے گا۔ وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی۔
ساتھ ساتھ وہ شرمساری کے مارے اپنے ہونٹ بھی چبائے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو اس نے تیزی سے نظریں جھکا لیں۔ مقابل کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا، بس دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس اندر کی جانب چل دیا۔ کیا دروازہ میرے لیے کھلا چھوڑا ہے؟ وہ آہستگی سے خود سے ہی الجھ کر بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک باہر کھڑی سوچتی رہے، اندر جائے یا نہیں۔ یہی وہ کمرہ تھا جس سے اسے کچرا کہہ کر نکالا تھا ماں بیٹے نے۔ اتنی تذلیل کے بعد واپس اس کمرے میں جانا، وہ بھی خود سے، اسے بغیرتی معلوم ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ سمجھے گا میں مری جا رہی ہوں اس کے لیے۔ آنا اسے چاہیے تھا مجھے لینے۔ چلو ایک وقت مجھے لینے نہ آتا، جیسے ہر رات حق سے میرے کمرے میں آتا ہے، ویسے ہی آ جاتا۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کا دل کمرے اور کمرے والے سے دور بھاگ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کی نظر اپنے پیٹ کے مقام پر گئی۔ مجھے یہ بھولنا نہیں چاہیے میرے ساتھ اب ایک اور جان وابستہ ہے، جسے اپنے باپ کا نام چاہیے دنیا میں آنے کے بعد۔ وہ لڑکی پوری زندگی اپنے والد کی شفقت و محبت کے لیے ترسی تھی۔ وہ واقف تھی ایک بچے کی زندگی میں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر کھلونا آپ کا ہے جب باپ ساتھ ہے۔ نجمہ شاید کبھی نہ جھکتی، مگر ایک بچے کی ماں جھکی۔ عورت بڑی قربانیاں دیتی ہے اپنی اولاد کی خاطر، نہ پوچھو کیا کیا ستم برداشت کر جاتی ہے ہنستے ہنستے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اپنی انا اور عزت کو سائیڈ میں رکھ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ اندر آئی تو مہیب اپنا سارا سامان سمیٹ کر دوسرے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی جانب نگاہ نہ کی۔ اس نے دوسرے حصے میں جاتے ہی شیشے کا دروازہ بند کر لیا تھا، جو نجمہ کو سخت ناگوار گزرا۔ کمرے کی ساری لائٹس آن تھیں، جس کے سبب وہ شیشے کے آر پار مہیب کو لیپ ٹاپ پر کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اجنبیوں کی طرح بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ بہت دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سن ہونے لگے۔ تھوڑی دیر اور گزری تو اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اسی کے سبب اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ پاؤں جب مکمل سن پڑ گئے تو مجبوراً اس نے بیڈ پر بچھا کر سیدھے کیے۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کڑتے ہوئے بولی۔ اچانک اسے نیند کا ایک زبردست جھونکا آیا اور وہ نیند کے خمار کو مزید خود پر غالب آنے سے نہ روک سکی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بغیر کمبل اور تکیے کے سردی میں ٹھٹھرتا ہوا پایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی اور مہیب اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ ہر بار خود کو اس ستمگر کی باہوں کے حصار میں جکڑا ہوا پاتی تھی۔ وہ اس کی باہیں تکیے کا کام سر انجام دیتی تھیں، مگر آج وہ باہیں نہیں تھیں اس کے سر کے نیچے۔ کسی کے اتنے ناز اٹھاؤ، اسے اپنا عادی بناؤ اور پھر اچانک چھوڑ دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے نظریں اب سامنے پورشن کی جانب کیں۔ صوفے پر وہ ستمگر سوتا ہوا نظر آیا۔ اس ستمگر نے پہلے کبھی بستر الگ نہیں ہونے دیا، خاص طور پر ایک کمرے میں رہتے ہوئے۔ پھر آج کیوں؟ وہ الجھی، آہستگی سے اٹھی، نہ جانے دل میں کیا سمائی۔ شیشے کا دروازہ کھولا اور اس کے پاس جا کر پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ واقعی ہی بڑا خوبصورت تھا، سوتے ہوئے بھی قیامت ڈھا رہا تھا وہ ستمگر۔ اس کی روشن چوڑی پیشانی پر آتے کچھ کالے سلکی بال، کھڑی ناک، انابی ہونٹ، سفید برف جیسی رنگت، کلین شیو، بہت چارمنگ پرسنالٹی تھی اس کی۔ یقیناً سوتے ہوئے اس نے کوئی کوشش نہ کی ہوگی خوبصورت لگنے کی، مگر وہ پھر بھی لگ رہا تھا۔ اس کا حسین چہرہ سوتے ہوئے بہت معصوم سا لگا نجمہ کو۔ شیشے کی میز پر ساری فائلز کھلی رکھی تھیں، جنہیں دیکھ اندازہ ہو رہا تھا کہ کام کرتے کرتے سو گیا ہے۔ وہ فائلز بند کرنے لگی کہ اچانک ایک فائل میں موجود ایک ڈاکومنٹ پر اس کی نظر پڑی۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے ڈاکومنٹس تھے۔ وہ پڑھتی اس سے قبل ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے بجلی کی رفتار سے فائل چھینی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ چونک کر اپنے برابر میں موجود شخص کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے مقابل کی شارپ نگاہیں اسے خود پر انگارے برساتی معلوم ہوئیں۔ اس نے منہ سے ابھی بھی ایک لفظ نہ کہا۔ تیزی سے اپنا سامان سمیٹ کر اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ صرف ڈاکومنٹس ہی تو پڑھ رہی تھی، اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات تھی؟ نجمہ نہ سمجھی سے اس کے جانے کے بعد منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اس کا بی پی لو رہتا، جس کی وجہ سے اسے نیند بہت آنے لگی تھی۔ محیب کے جانے کے بعد وہ وہیں لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر لگی کہ وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نج کی طبیعت میرے جانے کے بعد خراب ہوئی تھی کیا؟ وہ لائبریری میں تھا جب اینی کو بلا کر نجمہ کی طبیعت کے متعلق استفسار کیا۔ اس کی شارپ نگاہیں اینی کو خوف زدہ کر رہی تھیں۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چھلکنے لگا۔ آپ کے جانے کے دوسرے دن وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ اس نے اپنی بھرم دار آواز میں اگلا سوال کیا۔ جی کروایا تھا ماسٹر، ڈاکٹر نے کہا کمزوری کی وجہ سے۔ وہ مزید بولتی اس سے قبل ہی محیب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، صرف کمزوری؟
اس نے ایک ابرو اچکا کر تفتیشی افسران کی طرح پوچھا۔ جی، دوائی دی ہے طاقت کی، وہ ڈرے ڈرے لہجے میں جواب دہ ہوئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ لائبریری سے باہر آ کر جیسے جان میں جان آئی تھی اینی کے۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا، بس آدھا سچ کہا۔ وہ جیسے اپنے نفس کو خود ہی مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے اپنے مالک سے جھوٹ بول کر غداری نہیں کی، جبکہ محیب اس کے جواب سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے پہلی ہی نگاہ میں اپنی بیوی کے زرد پڑتے چہرے سے بھانپ لیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر مقابل نے ایک بار بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ وہ گھر بھی لیٹ آتا، فریش ہوتے ہی پورا آفس جیسے کمرے میں ہی کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ اوہ، تم تو بڑی بغیرت ہو لڑکی، اتنا ذلیل کر کے نکالنے کے بعد بھی پھر سے اس کمرے میں چلی آئیں۔ رات کے وقت دروازہ نوک ہوا تو اس نے آہستگی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ مبشرہ بیگم اسے کمرے میں دیکھ بری طرح چونکیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ نجمہ محیب کے کمرے میں 2 دن سے رہ رہی ہے۔ جو آگ سینے میں بھڑکی تھی اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے کمرے میں دیکھ اسی آگ کو اپنے لفظوں میں بھر کر اسے جلانے لگیں۔ ان کے جملے سخت تدلیل امیز تھے۔ نجمہ نے اپنے دل کو چھلی ہوتا پایا۔ پہلے محیب کا عجیب رویہ، پھر اس کی ماں کا ذلیل کرنا، وہ لڑکی کیا کیا برداشت کرے۔ امی حضور، اچانک پیچھے سے روبدار آواز آئی جس پر وہ دونوں اس وجیہہ مرد کی جانب متوجہ ہوئیں جو انہی کی جانب لمبے قدم لیتے ہوئے آ رہا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے آتے ہی نجمہ کا بازو پکڑ کر خود سے لگا کر کھڑا کیا۔ اس کا عمل بتانے کے لیے کافی تھا مبشرہ بیگم کو کہ وہ لایا ہے اسے۔ اس نے لاپرواہی سے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ مجھے لگا تم اکیلے ہوگے تو بات کر لوں گی مگر اب نہیں کر سکتی۔ انہوں نے نجمہ کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے محیب کو جواب دیا۔ اس نے فقط اثبات میں سر ہلایا۔ مبشرہ بیگم کھا جانے والی نگاہوں سے نجمہ کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی نجمہ نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے اس کی قید سے آزاد کیا اور باہر کی جانب جانے لگی۔ کیا؟ مجھے باہر جانا ہے، ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ طیش کے عالم میں محیب اس سے پہلے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا۔ مبشرہ بیگم کے کڑوے طعنے سننے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی اب کمرے میں نہیں رہے گی۔ میں نے کہا محیب ہاتھ ہٹاؤ، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بے رحم شخص کے سامنے روئے مگر آنسوؤں پر اس کا زور نہیں چل رہا تھا۔ وہ موتی بن کر فرش پر گرنے لگے تھے۔ اس بار وہ لڑکی چیختے ہوئے بولی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ لاک سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے جذبز ہو کر بولی۔ مانا ایک لفظ منہ سے ادا نہیں کر رہا تھا مگر اسے جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ نچکی آنکھیں غم و غصے سے سرشار تھیں۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ وہ تھک چکی تھی ہمت آزمائی کرتے کرتے۔ علم تھا نہیں جیت سکتی اس ستمگر سے۔ بالآخر ہاتھ لاک سے ہٹا کر دنیا جہاں کی نفرت و کدورت اپنی سیاہ نشیلی آنکھوں میں سموتے ہوئے اسے دیکھ ہار ماننے والے انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اس وجیہہ مرد کی نیلی حسین آنکھوں میں نجمہ کو جواباً شدید غصہ جھلکتا نظر آیا۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ضبط کر رہا ہو۔ اس نے ہر بار کی طرح کوئی جواب نہ دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا حسین چہرہ گھٹنوں سے لگائے بچوں کی طرح بلک بل کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ ہار مان چکی ہے تو بغیر کچھ کہے واپس اندر کی جانب چل دیا۔ نجمہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر چاہتا کیا ہے یہ شخص، کیوں اتنا عجیب رویہ رکھ رہا ہے اس کے ساتھ۔ پہلے تو بات بھی کر لیتا تھا مگر اب تو حالات اتنے بدتر ہیں کہ ایک لفظ منہ سے ادا نہیں کرتا، دیکھتا تک نہیں اس کی جانب۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی سزا دے رہا ہو۔ 2 دن سے وہ صوفے پر سو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ اس کمرے میں فضول لگنے لگا تھا۔ جب اس کا شوہر ہی اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا تو اس میں رہنے اور دوسروں کے طعنے سننے کا مطلب؟ وہ اپنا رشتہ سدھارنے کی اپنی جانب سے مکمل کوشش کر رہی تھی مگر صرف اس کی کوششوں سے سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ 2 دن میں ہی ہار مان چکی تھی۔ اسے لگا وہ پتھر سے سر ٹکرا رہی ہے۔ مقابل اسے جتنا اگنور کرتا اسے اپنا آپ اتنا ہی کمتر و ذلیل محسوس ہوتا کیونکہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی تھی اس نے، خود چل کر کمرے میں آنے کی، اس کے سامنے پیش ہونے کی، اس کے سامنے جھکنے کی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر جب واپس بیڈ روم میں آیا تو اس لڑکی کو اسی حالت میں سر جھکائے روتا ہوئے پایا جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ شدید غصہ تھا اس لڑکی پر اسے، اتنا کہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر جب وہ خود دروازے پر آئی تو ہمت نہ ہوئی کہ واپس لوٹ آئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کو فکر مند پا رہا تھا اس لڑکی کے لیے مگر جب دل پر جبر کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب واپس آیا
تو بھی وہ لڑکی اسی حالت میں تھی۔ پھر تو جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ تیزی سے اس کی جانب آ کر وہاں کے حصار میں جکڑ کر برائڈل اسٹائل میں اٹھایا، کیونکہ وہ خوبرو نوجوان اچانک آیا تھا، اس لیے وہ بری طرح چونکی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں، دونوں میں ہی شدید خفگی تھی۔ اپنی منگیتر کا غصہ مجھ پر کب تک نکالتے رہو گے؟ وہ بیڈ پر آہستگی سے بٹھا کر جانے ہی لگا تھا کہ نجمہ کے غصے میں کیے جانے والے سوال نے اس کے قدم روکے۔ جب تک تمہیں احساس نہ ہو جائے کہ تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا میرے بھروسے کا۔ اس نے پلٹ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سنتے ہی وہ الجھ کر بولی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اس کے پاؤں ایک جیسی صورت پر 5 سے 10 منٹ رہنے پر بھی سن پڑ جاتے اور اسے محسوس ہوتا جیسے پیروں میں سوئیاں چبھنے لگی ہوں۔ وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہی تھی، جس کے سبب اس کا سفید چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ تم اچھی طرح واقف ہو نجمہ کہ میرا کیا مطلب ہے۔ اس نے آج نہیں کہا تھا بلکہ پورا نام لیا تھا۔ مانا یہ چھوٹا سا عمل تھا، پھر بھی اسے محسوس ہوا جیسے اس نے غصے میں خود سے دور کیا ہو۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو کیا تم شہریار سے نہیں ملی؟ یہ سوال کرتے وقت اس کا سفید چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی غسیلی نگاہیں جمائے ایک ابرو اچکا کر تفتیشی افسران کی طرح استفسار کرنے لگا۔ شہریار؟ وہ الجھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک اتفاق تھا محض جو اس کی اور شہریار کی ملاقات ہوئی۔ اس میں بھروسہ توڑنے کی بات کہاں سے آ گئی وہ سمجھ نہیں سکی تھی اب تک۔ شہریار سے ملاقات محض اتفاقی تھی۔ اگر تم مجھ پر نظر رکھوا رہے ہو اور اسے بھروسہ کرنا کہتے ہو تو میرے نزدیک ہمارے رشتے میں کچھ ہے ہی نہیں جسے بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ میاں بیوی میں سب سے پہلے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھا جاتا ہے، جبکہ تم مجھ پر نظر رکھواتے ہو، وہ شدید رنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں محیب کو خود سے شکوہ کرتی معلوم ہوئیں۔ وہ تاب نہ لا سکا اس کے شکوہ بھری نظروں کا۔ وہ کتنے دنوں سے اسی بات کو لے کر غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا، خود کو بھی سزا دے رہا تھا اور اس نازک جان کو بھی، مگر جب اپنے ملزم کے روبرو ہوا تو خبر ہوئی غصہ بے وجہ ہی تھا۔ اور یہی تو ہوتا ہے، ہم غلط فہمیاں خود ہی پال لیتے ہیں بجائے بیٹھ کر آمنے سامنے بات کرنے کے، پھر خود بھی اذیت اٹھاتے ہیں اور اپنے محتاط کو بھی اس سے دوچار کرتے ہیں۔ دل ہی دل اعتراف کیا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ اگر اس لڑکی کے دل میں ذرا بھی چور ہوتا تو وہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہ دیتی۔ اس نے مزید کچھ بھی نہ کہا، کہنے کو کچھ باقی رہا بھی تو نہیں تھا۔ تمہارا چشمہ کہاں ہے؟ جب سے میں آیا ہوں ایک بار بھی مجھے تمہاری آنکھوں پر نظر نہیں آیا۔ یکدم اس نے موضوع تبدیل کیا۔ اس کا لہجہ اب کافی نرم معلوم ہو رہا تھا۔ نجمہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں نج۔ اس بار جب جملہ ادا کیا تو اپنی عادت کے مطابق صرف نج کہا۔ وہ مانے یا نہ مانے مگر دل کے کسی کونے میں وہ اعتراف کرتی تھی۔ اسے اپنائیت بھرا لگتا تھا اس ستم کا نج کہہ کر مخاطب کرنا۔ وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو دوبارہ بنوایا نہیں جا سکتا؟ وہ اس بار ذرا سختی دکھانے لگا۔ تم اچانک کیا جتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ کہ بڑی فکر ہے تمہیں میری؟ وہ خاصا چڑھتے ہوئے طنزیہ گویا ہوئی۔ تمہاری فکر کسے ہے؟ مجھے تو میرے بچے کی ہے، جس حساب سے تم روتی دھوتی رہتی ہو۔ یقیناً میری اولاد نے نابینا ماں ہی پانی ہے، اوپر سے چشمہ لگانے میں بھی کاہلی کا مظاہرہ۔ اس کا دیا طنزیہ جواب نجمہ کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیرت سے بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی تھی۔ کیا وہ بھولی لڑکی واقعی ہی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اتنی بڑی بات وہ محیب جلال ملک سے چھپا کر رکھ سکتی ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تو وہ لڑکی خوف کے مارے اپنے نیچے کے ہونٹ چبانے لگی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس وقت یہ سوال اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ اہمیت اس بات کی تھی کہ آگے کا وہ کیا پلان رکھتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، اگر تم انکمفرٹیبل نہ ہو تو تمہارے ساتھ سو جاؤں۔ نجمہ کو لگا شوق کے مارے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آج محیب جلال ملک اس سے اجازت مانگ رہا ہے برابر میں سونے کی۔ وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ اسے لگا اس کے کانوں کی سماعت اسے دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ستم گر اجازت لے کر قریب آئے؟ مگر وہ ستم گر یہ ناممکن عمل بھی ممکن کر رہا تھا۔ تمہاری مرضی۔ وہ فقط اتنا جواب دے کر تیزی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل سے اپنے حسین چہرے کو کور کر لیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ محیب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے محسوس ہو کہ اسے کوئی اعتراض ہے، بلکہ الٹا اس کا مزید خیال رکھ رہا تھا۔ مگر وہ دل ہی دل افسردہ بھی ہوئی کیونکہ مقابل نے خوشی و مسرت کا ذرا بھی اظہار نہ کیا تھا۔ محیب نے بھی ایک لمحے کی دیری کے بغیر بیڈ کا رخ کیا۔ آج وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر سویا۔
مانا اس نے منہ سے نہ کہا، مگر اس کا عمل از خود بتا رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے انجانے میں ہی صحیح اس کی بیوی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ نجمہ کی جانب کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند نے بھی اسے فوراً ہی اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہاں، وہ فجر کی نماز ادا کرنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، محیب کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ اپنا سر تھوڑا تکیے سے اونچا کر نجمہ کو دیکھتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، نماز پڑھنے؟ وہ مختصر جواب دے کر مڑنے لگی۔ ویٹ، تمہیں ڈاکٹر نے نہیں بتایا اسٹارٹ کے مہینوں میں سیڑھیاں زیادہ چڑھتے اور اترتے نہیں ہیں، تم کمرے میں ہی نماز پڑھو؟ اس نے آخری جملہ حاکمانہ انداز میں ادا کیا۔ نجمہ کو محسوس ہوا جیسے وہ پرواہ کر رہا ہو اس کی، خیال رکھ رہا ہو اس کا۔ وہ بغیر کسی جواب کے دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گئی۔ تم بھی نماز پڑھ لو، اٹھ تو ویسے بھی گئے ہو، جائے نماز بیڈ کے پاس بچھاتے ہوئے اسے دعوت دینے لگی۔ نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر کمبل منہ پر ڈالنے لگا۔ شرم آنی چاہیے، نماز کا وقت ہے اور سو رہے ہو، وہ تیزی سے بول کر اسے شرمندہ کرنے لگی، جس پر اس نے کمبل منہ سے ہٹا کر چھوٹی آنکھیں کر کے اسے گھورا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تمہاری آنکھوں سے، نماز پڑھنے آؤ۔ وہ جائے نماز کے پاس کھڑے ہو کر اسے جوابی کارروائی میں گھوری سے نوازتے ہوئے حکم صادر کرنے لگی۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ بھول گئی ہو کیا؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اس کا حکم دینا محیب کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے بولا، اب تو اٹھ کر بیٹھ گئے، نیند بھی بھاگ گئی، اب تو آ سکتے ہو نماز پڑھنے میرے سرتاج۔ اس نے آنکھیں ٹمٹما کر بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے چلبلے انداز میں کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے محیب سے اس طرح اپنی بات منوانے کی کوشش کی تھی۔ حیرت تو تب بڑھی جب اس وجیہہ مرد کو سر جھٹکتے ہوئے بیڈ سے اترتے دیکھا۔ پہلے وہ واش روم کی جانب گیا، پھر راستے میں رک کر کچھ سوچتے ہوئے سر کھجایا، پھر واپس نجمہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وضو کرنا آتا ہے تمہیں؟ اس نے اپنے رعبدار انداز میں سوال کیا۔ الحمدللہ، وہ اطمینان بخش انداز میں گویا ہوئی۔ ہم تو چلو میرے ساتھ اور کر کے دکھاؤ۔ اس کے کہتے ہی نجمہ نے احتجاجی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں وضو کرنا نہیں آتا؟ وہ ابرو اچکا کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ اپنی شرمندگی روب میں کور کر رہا تھا۔ چلو، وہ کہہ کر آگے آگے چلنے لگی۔ اس نے محیب کے سامنے مکمل وضو کیا، پھر وہ وہیں کھڑی ہو کر اسے وضو کرتا دیکھنے لگی۔ اس کے سفید حسین چہرے سے ٹپکتا ہوا پانی، اس کی گیلی گیلی پلکیں، اس کے پانی سے تر بتر انابی ہونٹ۔ نجمہ اسے بے اختیار دیکھتی ہی چلی گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ابری ستائش کو دیکھ کر بھی پہلے تو اندیکھا کیا اس نے، مگر وہ حسین لڑکی جیسے اپنی نظریں ہٹانا ہی بھول بیٹھی تھی۔ پھر دیکھ رہی ہو؟ وضو مکمل کرنے کے بعد اس نے مڑ کر اس حسین دلربا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹوکا، جس پر وہ تیزی سے گڑبڑا کر مڑی۔ وہ اپنی گڑبڑاہٹ میں یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ اس کے پیچھے واش روم کا دروازہ ہے۔ تیزی سے بھاگنے کے چکر میں اس کا منہ زور سے دروازے سے ٹکرایا۔ اگلے ہی لمحے اپنی ناک پکڑ کر چیخی، نچ دکھاؤ، لگی تو نہیں؟ ابھی وہ کہہ کر اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ تیزی سے گردن کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ وہ اپنے عمل پر اس قدر شرمندہ تھی کہ محیب کی آنکھوں کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محیب اس نادان لڑکی کی حرکت پر سر کو ناسمجھی سے جھٹکتے ہوئے، دونوں نے نماز ساتھ ہی ادا کی۔ سال میں عیدین کی نماز پڑھتا تھا وہ، اس لیے تھوڑی بہت آتی تھی، اور تھوڑی نجمہ کی نقل کر کے ادا کی۔ نجمہ کو دعا مانگتے وقت پہلی بار ایسا لگا جیسے وہ کوئی بڑے محبت کرنے والے پیارے سے کپل ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ محیب کا سیل رنگ ہوا۔ پلوشہ، محیب نے سیل اٹھاتے ہوئے اسکرین پر چمکنے والے نام کو دیکھ آہستگی سے کہا۔ یہ نام سنتے ہی نجمہ کو لگا اس کا بھرم ٹوٹ گیا، اور وہ اپنی حقیقت کی جانب لوٹی۔ محیب سیل لے کر دوسرے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ کسی کو بھی اپنی پریگنینسی کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ خوبرو نوجوان آفس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک پیچھے مڑ کر بیڈ پر لیٹی ہوئی حسین دلربا کو دیکھ سختی سے حکم صادر کرنے لگا۔ بہت سے سوال تھے اس کے ذہن میں، مگر کچھ نہ پوچھا۔ وہ واقف تھی اس ننھی سی جان کے بہت دشمن ہیں۔ اس نے فقط خاموشی سے اس کے صادر کیے حکم کو سنا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اکیلے لیٹی رہی۔ پہلی اولاد ماں اور باپ دونوں کو ہی بہت پیاری ہوتی ہے، دونوں ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوتے، مگر اس کے ساتھ معاملات بالکل مختلف تھے۔ اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ سب سے بڑا ڈر اس کا یہی تھا کہ کہیں محیب جلال ملک ہی اس بچے کا، جو ابھی دنیائے فانی میں آنے کی تیاری کے مراحل کی ابتدا میں ہے، دشمن نہ بن بیٹھے، کیونکہ اس کی دوسری شادی میں رکاوٹ بن سکتا تھا وہ۔
وہ ابھی تک جان نہیں سکی تھی محیب نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ وہ بہت فکر مند تھی اپنے ساتھ محلے کی اس ننھی سی جان کو لے کر۔ چائے وہ لائبریری میں تھا، کتاب پر نظریں جمائے پڑھنے میں مصروف، کہ اچانک نرم و سریلی آواز نے اسے خود کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم نے بنائی؟ اس کی آنکھوں میں یہ سوال کرتے وقت عجیب سی چمک ابھری۔ نہیں، اس پارٹ سے لہجے میں مقابل کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب سنتے ہی اگلے ہی لمحے نجمہ نے اس کے حسین چہرے کو سرد پڑتے دیکھا۔ تمہیں ویسے کچھ بنانا آتا بھی ہے؟ وہ دانستہ طور پر زج کرنے والے انداز میں چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کرنے لگا۔ تمہارے گھر کے شیف جتنا اچھا نہیں آتا، مگر کھانے لائق بنا لیتی ہوں۔ وہ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ سب سے اچھا کیا بناتی ہو؟ نجمہ کو محسوس ہوا وہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے اس میں۔ اس ستمگر نے اس طرح کے سوالات پہلے کبھی نہیں کیے تھے اس حسین لڑکی سے۔ چائے کا کپ اس نے ہاتھ سے لیا نہیں، بلکہ نہایت رومانوی آنکھوں سے اس کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے اس کا ہاتھ کپ کے ساتھ پکڑ کر اپنے انابی لبوں سے لگایا۔ بریانی؟ محیب کی نیلی رومانوی آنکھوں نے اسے نروس سا کر دیا تھا۔ اس کا پورا جسم گرم پڑنے لگا۔ اچانک ہی اسے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت کو لال پڑتا دیکھ وہ ستمگر محظوظ ہونے لگا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں گرما گرم چائے پی لی تھی۔ کپ انابی ہونٹوں سے ہٹا کر کھڑا ہوا۔ تو مجھے کب پکا کر کھلا رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہو کر اس وجیہہ مرد کو دیکھنے لگی۔ محیب جلال ملک، جو آئے دن بڑے بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے۔ دنیا کی شاید کوئی ہی ایسی ہوٹل ہو جس کا اس نے کھانا نہ کھایا ہو۔ وہ محیب جلال ملک اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی آرزو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ کیسے حیران نہ ہوتی؟ جب تم چاہو، اس کا جواب توقع سے برخلاف لگا اسے۔ وہ بہت جنبی جنبی سی رہ رہی تھی کچھ دنوں سے۔ محیب اندازہ لگا چکا تھا شخصیت میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ اس کی پریگنینسی ہے۔ وہ خوف زدہ ہے اس سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا لگتا اس کا اتنا تابعدار بننا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس خوبرو نوجوان کی فیلنگز بالکل اس کے برعکس تھیں۔ وہ صرف اس نازک صفت لڑکی کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا، جس میں خوف تھا، بے چینی تھی، ڈر تھا، جبکہ وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھا ابھی بھی۔ اس کے نزدیک ان آنکھوں میں شرمگی ہونی چاہیے تھی، حیا ہونی چاہیے تھی، مسرت ہونی چاہیے تھی، مگر ان حسین سیاہ نشیلی آنکھوں میں ان جذبوں کے آثار تو دور دور تک نہیں تھے۔ دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوئی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، وہ حسین دلربا تیزی سے لائبریری سے لمبے قدم بھرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ بیٹھ کر فلم دیکھ رہی تھی۔ اس میں ایک خوبصورت سی لڑکی نہایت مختصر لباس میں ڈانس کر رہی تھی۔ نجمہ کو اس کا سیکسی ڈانس بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے اچھا تو میں کر لوں، وہ منہ بسور کر LCD کی اسکرین کو تکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے دل کو کیا سوچی، وہ گانے کو وہیں روک کر تیز الماری کی جانب بڑھی۔ محیب کی سفید شرٹ اور بغیر آستین کا بلیک بنیان لے کر تیزی سے چینج کرنے چلی گئی۔ محیب کی شرٹ تھوڑی ڈھیلی تھی اس پتلی دبلی لڑکی کے لیے۔ شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے چھوڑے، جس سے کالے بنیان سمیت اس کی دودیا رنگت جھلکنے لگی۔ اس کی لمبی دبلی ٹانگوں سے بلیک ٹراؤزر بالکل چپکا ہوا تھا۔ گھنی زلفوں کو کیچر سے آزاد کر کے اپنے سیدھے کندھے پر ڈالا، ڈارک لال رنگ کی لپسٹک لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ اف، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آئینے میں اپنا عکس نہارتے ہوئے خود ہی پر فدا ہونے لگی۔ کمپیوٹر ٹیبل کے پاس رکھی چیئر کھسکا کر LCD کے بالکل سامنے لگائی۔ وہ اپنے سارے غموں سے بے پرواہ ہو کر کچھ خوشگوار لمحات گزارنا چاہتی تھی۔ ڈانس کا اسے بچپن سے ہی شوق تھا۔ گانا سٹارٹ کر کے چیئر پر بڑے سٹائل سے بیٹھی۔ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا کہ محیب اسی لمحے اپنا لیپ ٹاپ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ گانے کی آواز پورے کمرے میں شور برپا کر رہی تھی، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ بیڈ پر لیپ ٹاپ آن کر کے جیسے ہی ٹائپنگ سٹارٹ کی، نجمہ نے والیوم مزید بڑھا دیا۔